نواں پارہ ہے سورۃ الانفال، اور میرے اور آپ کے سامنے جو پارہ کھلا ہے اس کا صفحہ نمبر 55 اور اس کی آخری 2 لائنوں سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم نے سورہ انفال کی 8 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 9 سے شروع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشری ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ صدق۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، نامہ پارہ ہے، سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کی ہم نے 8 آیات پڑھ لی ہیں۔ اس آیات بینات پر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مال غنیمت کا تذکرہ کیا اور پھر بتایا کہ جو مومن ہیں وہ دولت کے پجاری نہیں ہوتے ہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ ذرا غور کرو کہ کیا ہوا تھا جب آپ لوگ اس میدان کارزار فروخت اختیار کر رہے تھے۔ آپ تو لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا کہ لڑنا ان سے لازم ہے، اس کے اثرات تم لوگ دیکھو۔ اور یہ اللہ چاہتے اس لیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، حق غالب آ جائے اور باطل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ ہے، اپنے احسانات کا تذکرہ ہے۔ آئیے دیکھیے اس میں کیا فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تستغیثون، تم فریاد کر رہے تھے ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم،
اس نے قبول کر لی تمہاری دعاؤں کو، انی یہ کہ میں ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000 من الملائکۃ فرشتوں میں سے مردفین لگاتار۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنا احسان تذکرہ فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 313 جان نثار میدان بدر میں پہنچے، اس وقت کیفیت کیا تھی کہ سامنے 3 گنا لشکر موجود تھا، کہ ایک فرد کے سامنے 3 کافر موجود تھے، اور ہر ایک کافر کے پاس زرہ اور تلواریں اور ہتھیار موجود تھے۔ اس کے مقابل اہل ایمان کی کیفیت یہ تھی، ان کے پاس فقط 8 تلواریں تھیں اور 6 زیرے تھیں اور 2 گھوڑے تھے، اور اس کے علاوہ کسی پر کوئی ڈنڈا تھا، کوئی چھڑی تھی، کوئی کچھ اور کوئی کچھ، مکمل ہتھیار بھی نہیں تھے۔ اب یہ منظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونچی سی جگہ پر آپ کے لیے چھپر بنا لیا۔ چھپر کو عربی زبان میں عریش کہتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں سے بیٹھ کر ہمیں جنگی جو ہے وہ حکمت عملی بتائیں، اور ہمیں بتائیں کس نے کس وقت کیا کب لڑنا ہے اور کب کارروائی کرنی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، جب بھی جنگیں لڑتی ہیں تو کمانڈر ان چیف کے سامنے کسی عام جگہ پر بٹھا کر سارے جنگ کا جو ہے موازنہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر ہدایات جاری کر رہا ہوتا ہے۔ فوج لڑ رہی ہوتی ہے، لیکن کماندان جو ہوتا ہے ہدایات اس کی طرف سے آتی ہیں۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو قائد لیڈر یہ سپہ سالار ہوتا تھا، اس کی جگہ مخصوص اونچی کر دی جاتی تھی تاکہ وہ سارے منظر کو دیکھیں۔ اونچی جگہ پر جہاں چھپر ڈال دیا گیا، اس کو عریش کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور اپنے رب سے رو رو کر دعا کی، الہ العالمین، یہ تو میں اپنی پوری قوت لے کر آ گیا ہوں، جو میرے پاس افراد تھے لے کر آ گیا ہوں، اگر تم نے آج ان کو ہلاک کر دیا، اللہ تعبد عبد، یاد رکھ پھر قیامت تک تیری بندگی اور تیری عبادت نہیں ہوں۔ میں پوری زندگی کا نچوڑ جو غار ہیرا سے اٹھ کر پیغام لے کر آیا تھا، لا کر سارے جگر کے ٹکڑے اسلام کے میں رکھ دیے۔ اللہ اس کے مقابلے میں دشمن کو دیکھ اتنی بڑی طاقت و قوت کے ساتھ موجود۔ آپ رو رو کر دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ کے کندھوں سے چادر جو آپ کے کندھوں پر تھی وہ گر گئی۔ آپ اپنے ہاتھ کو اس حد تک بلند کرتے چلے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی چادر کو کندھوں پر ڈالا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو عزت نہیں دیں گے، ناکام نہیں کریں۔ اس موقع پر اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، استغیثون ربکم، میرے محبوب جب آپ فریاد کر رہے تھے، استغاثہ دائر کر رہے تھے، اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے، رو رو، استغیث کہتے ہیں رو کر اللہ کے سامنے دعا کرنا۔ فاستجاب لکم، آپ کی دعاؤں کو آپ کے رب نے قبول کر لیا۔ انی ممدکم، یہ کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، فرشتوں کے 1000 فرشتوں سے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت ایسے بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن فرشتوں کا تذکرہ کیوں اس لیے کیا؟ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور عموماً سبب کو دیکھ کر انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ میرے مشکل حالات میں کون سبب بنا میرے مشکل حالات کے ساتھ میرا تعاون کرنے کے لیے، تو وہ سبب کرتا تو اللہ ہی ہے، دل میں تو اللہ ہی ڈالتے ہیں، لیکن سبب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو انسان غور سے دیکھتا ہے اور سبب سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسی دیکھیے یہ ہمارے بلب اور بتیاں جل رہی ہیں، یہ بلب اور بتی ان کے اندر کوئی خاصیت نہیں، اس کے پیچھے ایک سبب ہے جہاں سے بجلی آ رہی ہے، جو ہمیں وہ جو انسان جانتا ہے بجلی کے معاملے وہ جانتا ہے، پیچھے سبب وہ گریڈ اسٹیشن ہے جہاں سے لائٹ آ رہی ہے۔ اگر وہاں سے بجلی بند کر دی جائے، ان بلبوں اور پنکھوں کا کوئی فائدہ اور مقصود نہیں۔ اس لیے یہ بتانا مقصود تھا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ رب العزت کی ہے، وہی مدد کر سکتا ہے۔ یہاں فرمایا 1000 فرشتوں سے مدد کی، جبکہ سورہ آل عمران کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ میدان جنگ کا مرحلہ آگے بڑھا اور مسلمانوں کو اطلاع ملی ایک کافر ہے قرظ بن عامر، 3000 اور افراد لے کر آ رہا ہے، 300 افراد اور لے کر آ رہا ہے حملے کے لیے، 300 افراد۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اپنے صحابوں کو بتائیے پریشان نہ ہو،
اور اگر وہ لشکر آ گیا تو میں 3000 فرشتوں کو بھیجوں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، کہیں اور سے اطلاع مل گئی صحابہ کو، ایک اور بہت بڑا لشکر کفار کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اس پر سورہ آل عمران میں تیسرا وعدہ کیا گیا، میرے محبوب پریشان نہ ہو، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا بخمسۃ آلاف، میں 5000 کا لشکر بھیجوں گا، فرشتوں کا پریشان نہ ہو۔ یہ فرشتے جو ہیں یہ بھی اللہ کے پابند ہیں، یاد رکھیے۔ فرشتوں کی طاقت کیا ہے؟ قوم لوط کے حوالے سے جو تذکرہ ملتا ہے، ایک سے جبریل نے اپنے ایک پر سے پوری بستی کو الٹ دیا۔ یہاں تو جب آپ عریش کی جب مدد کا اعلان ہوا، آپ نیچے جب اترے، آپ ابو بکر صدیق سے خوشخبری ہو، ابو بکر میرے سامنے جبریل سفید گھوڑے پر تشریف لائے ہیں اور ان کا جسم اور ہتھیار مٹی سے اٹے ہوئے۔ اب وہ جبریل تو اتنی طاقت رکھتے ہیں ایک پر سے پورے قوم لوط کی بستی کو الٹا سکتے ہیں، ان کا بھیڑا جانا، ان کی مدد کرنا، یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ساری قوتوں کو اظہار کر کے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں۔ ابھی مردفین کا مطلب لگاتار اترتے ہوئے، ہمیشہ سے اکٹھی مدد اور ہوتی ہے، اور ایک کے بعد ایک مدد جو ہوتی ہے یہ دلوں کو حوصلہ دیتی ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، ہم نے نہیں بنایا اس کو اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے الا بشرا مگر خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں مدد ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے یہ فرشتوں کے بغیر بھی کر سکتے تھے، لیکن فرشتوں کو ہم نے بھیج کر اس لیے کیا تاکہ آپ کو خوشخبری مل جائے کہ واقعی رب آپ کا آپ کے ساتھ ہے، اور اہل ایمان کو جب بھی تسلی مل جائے کہ فرشتے آ گئے ہیں تو وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ وَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی بتا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ فرشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں جو ہم نے بھیجے ہیں، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ آیت کا حصہ بتاتا ہے وہ فرشتوں کا محتاج نہیں، اس کے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن اس لیے ان فرشتوں کو بھیجا تاکہ اہل ایمان کو حوصلہ مل جائے، ان کے دل مطمئن ہو جائیں، جبکہ اللہ کن کہہ دیں یا کسی کو حکم دے دیں اللہ کی مدد ہو جاتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اس کی مدد کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کی مدد کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ آج لوگ دیکھ رہے ہیں 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا اور فلسطین اہل غزہ وہاں کے لوگ پریشان ہیں، بمبارمنٹ سے تباہی پھیل گئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کی مدد آتی، کیوں نہیں اللہ کی مدد آتی؟ پتہ ہے اس سے بڑی اللہ کی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ پورا کھنڈر بنا کے رکھ دیا غزہ کو، لیکن اپنے جو ہے وہ قیدیوں کو ڈھونڈ نہیں سکا اور تلاش نہیں کر سکا۔ کہ اللہ کی مدد ہی ہے، اور کیا مدد ہے؟ اور اللہ کی مدد کیا ہو سکتی ہے کہ سارے فلسطین و اہل غزہ کی تباہی پھیل گئی ہے، لیکن کسی کی زبان پر یہ بات آپ اور ہم نے نہیں سنی، کسی وہاں پر غزہ اہل غزہ کی یا اہل رفح کے اہل ایمان کے وہ یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو حماس نے مار ڈالا ہے، ہمیں جہادی حملوں نے تو مار ڈالا ہے۔ قطعاً ایسا کسی کی زبان پر ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ کی مدد یہ نہیں تو کیا ہے؟ لیکن یہاں ایک بات اور بتا دی، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست حکمتوں اور اس کی حکمتیں میدان بدر میں اپنے محبوب کو زخمی کرا دے، اور غزوہ حنین کے اندر کہ نبی کو تھوڑی سی جو ہے وہ پریشانیاں لا دے اور لشکر اسلام کا پیچھے دھکیل دیا جائے اور کفار بظاہر چڑھتے نظر آئیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو اگر تم لوگ مضبوط قدم نہیں رکھو گے تو اللہ اپنے معاملات کو سارے جو ہے اس کو واضح کر دے۔ تو اس کی حکمتیں ہیں کہ 1.5 سال چلے یا 10 سال چلے فلسطین کا معاملہ، یہاں کا ان اللہ عزیز الحکیم، وہ زبردست حکمتوں والا ہے، وہ اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ حضور کو تکلیف دے کر اہل ایمان کو یہ آزمایا نا، جو اپنے نبی کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں، زخمی ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی کیفیتیں کیا ہوں گی جو آپ کے اشارے پر جان دینے والے ہیں، وہ صحابہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ صرف اہل ایمان کو مضبوط کرنے کے معاملے ہوتے ہیں۔ قائد اللہ عزیز الحکیم، اس کی مدد بھی زبردست حکمتوں سے پر ہے۔ اس جو غشیکم الناس
وہ وقت یاد کرو جب چھا گئی تم پر نعاس امانتاً امن والی دن ہوں اس سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ اور نازل کیا تم پر من السماء آسمان سے ماءً پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانَ وَيُذْهِبَ اور لے جائے عنکم تم سے رجز الشیطان شیطان کی گندگی، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے۔ اب دیکھیے ہر آیت پوری اپنی ایک پس منظر رکھتی ہے۔ اب یہاں معاملہ کیا تھا؟ کفار نے آتے ہی اہم جگہوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور اپنے لیے بڑی بہترین جگہ چوز کر لی۔ جب مسلمان میدان کارزار میں پہنچے تو آپ کے پاس وہ حصہ آیا جو ریتلا تھا، اور ریتلا بھی نشیبی تھا کہ پانی وہاں پر اکٹھا ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی افواج کو، اپنی سپاہ کو متعین کیا۔ جب وہاں پر ٹھہر گئے تو حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، وہ بالغ رسالت میں کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہاں پر جہاں آپ نے ہمیں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے کیا اللہ کا حکم ہے یا آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں۔ تو یا رسول اللہ کہ میں مشورہ دوں تو آپ ہمیں مشورہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ ہے ہمیں آگے بڑھ کر پانی کے کنوؤں پر کنٹرول حاصل کر لینا چاہیے۔ ابھی تو تازہ دم ابو جہل کا لشکر آیا ہے، پانی کی فراوانی ان کے پاس ہوگی، لیکن اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو انہیں پانی کی اشد ضرورت ہوگی، اور پانی کے اوپر اگر ہم کنٹرول حاصل کر لیں پانی کے حوالے سے وہ ہمارے محتاج رہیں۔ آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ پھر فرمایا حباب بن منظر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ہٹ کر فلاں جگہ کو منتخب کیا جائے۔ وہ جگہ بنسبت اونچی تھی لیکن وہ پھر بھی ریتلی تھی، وہاں پر صحابہ کے پاؤں بھی قدم نہیں جم رہے تھے، نہ گھوڑوں کے قدم جم رہے تھے۔ ہمیشہ سے جب دشمنوں سے مقابلہ ہو اور خود مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور وہ اپنے اندر تھوڑی سی محسوس کریں کہ یہ جگہ بھی صحیح نہیں ہے، حالات تو ویسے ہی صحیح نہیں ہیں، تو اس کے مقابل تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے۔ وہاں چلتے پھرتے پاؤں بھی زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ اللہ نے اسی بات کا بتایا، ایک پاؤں ٹک نہیں رہے تھے، پھر سامنے 1000 کا لشکر، وہ پریشان تھا، مسلمان پریشان تھے کیا ہوگا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اِذْ یغشیکم النعاس، وہ وقت یاد کیجیے، اس کا مطلب وہ وقت یاد کیجیے، یغشیکم النعاس جب تم پر اونگ چھا گئی، امانتاً امن والی، میدان جنگ کے اندر، یا آپ اپنی زندگی میں دیکھیے آپ تھکے ہوئے ہو، ذہنی ٹینشن ہو، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو اونگ یا نیند آ جاتی ہے آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ وہاں پر تھا۔ اللہ رب العزت اس نعمت کا ذکر کیا۔ نعاس کہتے اونگ کو، اونگ جو ہوتی ہے وہ ہلکا سا ٹھوکا یا جھٹکا ہی ہوتا ہے، لیکن نعاس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ نعاس کہتے ہیں ایسی نیند کو کہا جاتا ہے جس میں نیند تو ہو ایک کسی بھی کھٹکے پر آنکھ کھل جائے اور بندہ بیدار ہو کر ایکٹیو ہو جائے، ایسی نیند کو بھی نعاس کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خاص کر اس لفظ کا ذکر فرمایا، اِذْ یغشیکم النعاس، جب تم پر ایسی اونگ چھا گئی، امانۃ امن والی منہ، اس سے تمہیں سکون میسر آ گیا۔ اسی پر بس نہیں، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ نے بارش برسا دی۔ اب بارش کیا برسائی؟ کفار پر بہت تیز بارش برسائی جس سے وہاں کیچڑ پھیل گیا، اور یہاں پر جو بارش برسائی وہ ایسی فوار تھی جس سے سکون بھی مل رہا تھا، اور پھر اس ریت کو جما دیا اور ریت جو ہے وہاں پر پکی ہو گئی، پختہ ہو گئی، اس پر جو ہے پھر قدم جمنے شروع ہوئے۔ یطہرکم بہ، اس کی وجہ کیا تھی؟ نیند کی اور فرشتوں کو اور یہ پانی اتارنے کے لیے، یطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس سے پاک کر دیا جائے۔ دیکھیے کفار کے لیے تو پانی تو فقط پینے کا پانی تھا نا، لیکن مومنوں کے لیے پینے کا پانی بھی تھا، وضو کا پانی بھی تھا، اور اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے اس کی طہارت کے لیے بھی پانی چاہیے۔ ویسے بھی تیمم سے بھی وضو بھی ہو جاتا ہے، تیمم سے غسل فرض جو ہے وہ بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے۔ جس طرح ہم اکثر جب کہتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار میری تکلیف بھی ہے پر میرا سجدہ کرنے کا دل چاہتا ہے، میں بیٹھ کے نماز پڑھوں، یا جیسے میں چاہتا ہوں سجدہ زمین پر ہو۔ یہ کیفیتیں ہیں بندہ مومن، ایک فطرتی تک آتا ہے، فطرتی بات ہے۔
ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں قیام کے اندر ہم کھڑے ہو جائیں تاکہ رکوع سجود مشکل ہو تو ہم کرسی پر بیٹھیں۔ یہ ایک عجیب کیفیت ہے، اس کا کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے لیکن انسان کے اندر کا معاملہ ہے۔ تو وہاں پر بھی ایسا ہے، کہیں بھی اگر آپ اور ہمیں پانی میسر نہ آئے، ہم تیمم بھی کر لیں لیکن کھٹکا ایک چیز دماغ میں رہتی ہے، پانی مل جاتا تو اس سے بہتر ہو جائے۔ اب یہاں پر لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، ہم نے بارش اس لیے برسائی تاکہ تمہاری پاکیزگی کا سبب بنے۔ ایک تو فوار پڑی، تم فریش ہو گئے، اس سے تمہارے پانی کے اضافہ ہو گیا، اب تم پی بھی سکتے تھے، وضو بھی کر سکتے تھے، اگر نہانا چاہو تو نہا بھی سکتے تھے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، اور اس کے بعد اگلا قدم کیا اٹھایا، اس سے کیا ہوا کہ تم سے شیطان کی گندگی دور ہو گئی۔ شیطان کی گندگی کیا ہے؟ یار وہ دشمن تو بہت زیادہ ہے، ہم تو تھوڑے ہیں، یہ بھی تو شیطان کی گندگی ہے۔ یہ لڑائی تو فلسطین میں ہو رہی ہے، دکانیں آپ یہاں بند کر رہے ہو، یہ لڑائی تو فلسطین میں ہو رہی ہے، ریلیاں یہاں نکال رہے، یہ بھی شیطان کے وسوسے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا۔ تو یہ ایسے یہاں وہاں پر بھی یہ موجود ہے، 1000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہ شیطان کی گندگی ہے۔ فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، اور اس سے کیا ہو گیا، اللہ تم سے لے گیا شیطان کی گندگی، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا، تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی ہم متحد رہیں گے تو دشمن کا مقابلہ ہوگا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس بارش سے کیا ہو گیا، تمہارے قدم وہاں پر جمنے شروع ہو گئے اور دشمن کے مقابل تمہیں کھڑا رہنے میں آسانی نہیں۔ اللہ نے کیسے قرآن کے اندر اپنی باتوں کو بتا دیا، لیکن ذہنوں میں رکھیے بات مال غنیمت سے شروع ہوئی تھی لیکن بتا دیا مومن کو مال غنیمت اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے احسانات کو بھی یاد رکھو۔ احسانات بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے راستے سے میں دینا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان سے جو ہے لینا چاہیے۔ یہ احسانات تذکرہ چل رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی ان احسانات کے تذکرے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا